یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ منافقین کو۔ چلیں بتائیں کہ ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ شراب کو۔ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجازی رب کی حیثیت کس کو عطا فرمائی ہے؟ والدین کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی؟ 2 سال میں۔ یہ بتائیں کہ کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے؟ مسجد قرطبہ کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ قوم لوط پر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ یہ بتائیں کہ کس وقت نیکی کی بات کرنا حرام ہے؟ جمعہ کے خطبہ کے دوران۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کہا؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ سب سے پہلے اما بعد کہا۔ یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ چھپکلی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سے سب سے پہلے نبوت ملی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ 30ویں پارے میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ معراج کی رات براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے۔ یہ بتائیں کہ کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے؟ اسرائیل کا۔ دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے حضرت انوش علیہ السلام نے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ فلسطین سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے سب سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں۔ حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور سورہ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ، نمبر 3 دودھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا، اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بیماری سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپیٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ اسلام۔ ہر انسان کے ساتھ نیک اور بد اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟
کرامن کاتبین۔ رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اور ایک درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے تو وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں جنگی قیدیوں کے لیے ضابطے بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ النساء میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے کس سال میں پیدا ہوئے تھے؟ پہلے سال پیدا ہوئے تھے۔ یہ بتائیں کہ کس گناہ کو قرآن مجید میں ناقابل معافی گناہ کہا گیا ہے؟ شرک کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی تھی؟ شب معراج میں۔ یہ بتائیں کہ باب القرآن قرآن مجید کی کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ الفاتحہ کو۔ کس وقت دودھ پینے سے وہ زہر بن جاتا ہے؟ رات کے وقت دودھ کے ساتھ چینی یا ایسی کسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں میٹھا ہو۔ ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ رات کو اس طرح دودھ استعمال کرنے سے دودھ صحیح ہضم نہیں ہوتا اور وہ زہر بن جاتا ہے۔ دودھ پینے کا صحیح ٹائم 4 بجے سے 6 بجے تک کے درمیان کا ہے۔ مزید یہ کہ اگر رات میں دودھ پیتے ہیں تو روٹی کم کھائیں۔ واللہ عالم و رسولہ عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی مانند قرار دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ حدیث پاک کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو زیادہ جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کے لیے کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوؤں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔